عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کی خدمت میں بزرگان دین کی مثالیں پیش کروں گا۔ عزیزان ملت، ایک بہت بڑا نام ہے جسے دنیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جب کسی بڑے انسان کا وصال ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جنازے میں ایک ہجوم آ جاتا ہے اور تعداد ہزاروں اور لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، بے شک مقبول بارگاہ خداوندی جو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پردہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک بڑی تعداد آپ کے جنازے میں آتی ہے۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو تھا حد نظر صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے، لا تعداد لوگ جمع تھے، کوئی حساب نہیں لگا سکتا تھا کہ آنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ رکھا جاتا ہے۔ امام جیسے ہی آگے بڑھتا ہے کہ چلو نماز جنازہ جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لی جائے تاکہ جو لوگ آئے ہیں وقت پر اپنے گھروں میں پہنچ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی امام آگے بڑھتے ہیں کہ اس مجمع میں سے ایک انسان باہر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے امام ٹھہر جاؤ، میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصی ہوں سبحان اللہ، اور آپ نے انتقال سے پہلے مجھے وصیت کی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب جنازے کو لایا جائے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تو میری اس وصیت کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ امام نے کہا کہ تعداد تو دیکھو کتنی ہے جو حضرت نے وصیت کی ہے، فوراً بتاؤ تاکہ آپ کی وصیت پر عمل کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ انسان عوام سے مخاطب ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں، اب جو وصیت بتانے جا رہا ہو یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مجھے کی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور نماز جنازہ ادا کی جانے والی ہو تو میری اس وصیت کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ اے لوگوں سنو، قطب الدین بختیار کاکی نے 4 وصیتیں کی ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں یہ 4 صفت پائی جائے گی وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس شخص میں یہ 4 صفتیں پائی جائے گی وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ پہلی جو شرط آپ نے رکھی، آپ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ کیا بات ہے، پنج وقتہ نماز اپنی جگہ پر، جماعت سے نماز پڑھنا بھی اپنی جگہ پر، لیکن کہا کہ وہ پڑھائے گا جس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، جب لوگوں نے پہلی شرط کو سنا تو سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی کبھی زندگی میں نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ 5 وقتہ نمازوں کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو بات تہجد کی ہو رہی ہے۔ کہا کہ وہی پڑھائے گا جس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، جس نے اپنی زندگی میں کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ اور چوتھی شرط جب بتائی، وہ شخص کہتا ہے
کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا کہ جس کی اصل کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ چاروں شرطیں سامنے رکھی گئی، عوام پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فاضل ججد علماء اس نماز جنازہ میں شریک تھے۔ ہر کوئی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کسی میں ہمت و طاقت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر کے یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ چاروں صفت مجھ میں پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا کہ مجمع نے کیا دیکھا کہ اس مجمع کے اندر سے ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوتا ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات ہے۔ وہ آگے آیا اور آگے بڑھ کر کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے پر جو پردہ تھا اسے ہٹایا اور ہٹا کر کے کہتا ہے، اے قطب الدین، آپ تو انتقال کر گئے لیکن آپ نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ اس کے بعد مجمع کو مخاطب کر کے وہ انسان کہتا ہے، اے لوگوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں یہ چاروں صفت مجھ میں پائی جاتی ہے۔ سامعین نے جب اس چہرے کو دیکھا تو کوئی عام بندہ نہیں تھا، اپنے وقت کا بادشاہ، اپنے وقت کا سلطان، سلطان شمس الدین التمش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بختیار کاکی، شان اولیاء کرام، حضور صاحب سجادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سامعین نے اس چہرے کو دیکھا تو حق کے بکے رہ گئے، کیونکہ وہ انسان بادشاہ وقت تھا۔ آپ غور تو فرمائیے، بادشاہ کوئی فری آدمی نہیں ہوتا، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، رعایا کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایک بادشاہ صبح سے لے کر رات تک بہت بزی رہتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، بادشاہ ہو کر جو تہجد کو قضا نہ کرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، مسجد خالی ہے، جی بے شک۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز میں اتنی سستی ہے کہ نماز سے کہتے ہیں کہ کام ہے۔ ارے مسلمانوں، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اپنے